بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو تحریک لبیک ہیں اس کے جو سربراہ ہیں خادم حسین رضوی کے جو بیٹے ہیں سعد حسین رضوی، وہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو ٹیگ تھا اس جماعت کے اوپر کالعدم کا وہ بھی ریموو کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ جو ہے نا، اس سے پہلے ہی جیسے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ پاکستان کی سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، تو انہوں نے اپنا کام اس حوالے سے شروع کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے تھوڑی بہت عقل دی ہے، یا جو میں نے مختلف لوگوں کی رائے سے جو پاکستان کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو سمجھا ہے، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جس جمہوری نظام کے تحت یہ پاکستان میں انقلاب پیدا کرنے جا رہے ہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ ہم بچپن سے نواز شریف کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی برسر اقتدار آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور جب عمران خان آیا تو ہمیں کافی زیادہ امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں کہ اب لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بدلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ جو یہ جمہوری نظام ہے، اس میں جو آپ کا عدالتی نظام ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا بیوروکریسی کا نظام ہے، اور جو آپ کا ووٹنگ سسٹم ہے، یہ سب کرپٹ ہیں۔ تو اس کرپشن کے معاملات کو کس طرح سے آپ جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ انقلاب لے آئیں گے۔ عمران خان جیسے ہی حکومت میں آیا تو اس کے ساتھ وہی لوگ اکٹھے تھے، وہی جمہوری نظام تھا، وہی جو ہے ووٹنگ سسٹم تھا جو آلریڈی ایگزسٹنگ تھا، جو کہ نواز شریف کے دور میں بھی تھا اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھا، وہی بیوروکریسی تھی، وہی عدالتی نظام تھا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی ایک ایسا آدمی بتا دیں، کرپٹ آدمی، جس کو عمران خان آج تک جو ہے سزا دے پایا ہو۔ یہ بیچارہ جو خادم حسین رضوی کا بیٹا ہے، بغیر کسی جرم کے یہ جیل میں جو ہے نا وہ سڑتا رہا، اور اس نے جو ماورا بعد میں انفارم کیا اپنے ساتھیوں کو کہ کس طرح اس کے اوپر ظلم و ستم ہوا، کیا کبھی نواز شریف کے اوپر ظلم و ستم ہوا؟ اس بیچارے نے تو 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی، لیکن اس کے اوپر ظلم و ستم کرنے کا کیا مطلب ہے، جب کہ نواز شریف جو ہے نا وہ بڑی دیدہ دلیری سے آؤٹ آف کنٹری بھاگا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بتائیں، میرے دل میں بڑا خیال آتا ہے کہ یار چلو، اس ملک کی بیوروکریسی کو کوئی حیا نہیں ہے، اس ملک کی عدالتی نظام کو کوئی حیا نہیں ہے، تو کم از کم کیا اسے کہتے ہیں کہ جو اس ملک کے آپ کہہ لیں جو فوج ہے، کیا ان کو بھی نظر نہیں آتا؟ اور اس طرح کر کے وہ کتنا جو ہے نا وہ کھلم کھلا لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں، اور پاکستان سے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ پاکستان میں لوگ آ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سیم اگر اسی طرح خادم حسین رضوی کا بیٹا سعد حسین رضوی برسر اقتدار آ بھی جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین تخت پہ آئے، لیکن جس طریقہ کار سے ہمارا دین تخت پہ آئے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کو شاید پھر اس کے بعد اسلام کے نام سے بھی نفرت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس جمہوری نظام کے تحت، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تمام مولویوں کو بٹھا بھی دیتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا انقلاب آ جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ میرا ایک سوال ہے، انسانوں کی اصلاح کا کیا؟ انسانوں کے نفس کی اصلاح کا کیا؟ ٹھیک ہے، کیا تمام انسان ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ بالکل ٹھیک ہیں؟ اچھا، تو کیسے ایسے ممکن ہے کہ جو ہے نا وہ بہتری آ جائے؟ تو بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے اس نظام کو چیلنج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور نظام کو چیلنج کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جو عوام الناس ہے اس کے اندر اجتماعی شعور پیدا ہو کہ یار یہ جو نظام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمارے جو ہے نا وہ، اگر آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں اور وہ جو کاروبار ہے وہ آپ کو آپ کا گھر چلانے کے لیے جتنی مقدار میں رقم چاہیے وہ نہیں پرووائڈ کر رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ وہی کاروبار کرتے رہیں۔ اگر آپ نے کوئی
کھیت میں فصل اگائی ہوئی ہے اور اس کھیت سے اتنا اناج نہیں ہو رہا جس سے آپ اپنے بچوں کا جو ہے نا وہ پیٹ پال سکیں، تو کیا کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کوئی اور بزنس کریں گے، ساتھ میں کوئی اور کام کریں گے، ٹھیک ہے، کسی سے اور کھیتی ادھار لیں گے یا جو بھی ہے وہ ٹھیکے پہ لے لیں گے اپنے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو سیم اسی طرح جب ہمیں بار بار ہم بندے چینج کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہمارا جو نظام ہے یہ ہے ہی سارا کا سارا خراب، ٹھیک ہے، کیا ہمارے جو صحافی ہیں تمام صحافی کیا سچ بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے اور جو ہمارے ججز ہیں، کیا خیال ہے کہ وہ انصاف کر پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، عدالتوں میں دیکھیں جو ہے نا ڈھیروں کے ڈھیر جو ہے وہ مقدمے چلے آ رہے ہیں اور آج تک جو ہے نا وہ سالو نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو وکیل ہیں ایک قاتل کو وہ جانتے ہیں یہ قاتل ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ کسی کی جائیداد کو ہڑپ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نظام ایسا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پیسے کا، کیپٹلزم کا، ٹھیک ہے، کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اس کو سیو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سب کچھ کرتے ہیں اور بچا لیتے ہیں۔ یہ کس قسم کی ہماری جو ہے نا وہ اخلاقیات ہے؟ ریلی میری تو سمجھ سے بالا تر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کبھی ہم ڈولفن بنا لیتے ہیں، کبھی ہم ایلیٹ فورس بنا لیتے ہیں، پولیس کے اندر 3 4 ورائٹیاں ہیں، پھر بھی اس کے باوجود جو ہمارے جو ہے نا وہ میں پچھلے دنوں ٹی وی پہ ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک بیچاری خاتون ہیں جن کو ان کے کچھ کزنز تھے، انہوں نے جائیداد کے لیے ان بیچاریوں کو ننگا کیا اور جو ہے نا وہ ڈرایا دھمکایا اور اس طرح کر کے کچھ تھا۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ پاکستانی جیسے ملک میں جس میں ڈولفن بھی ہے، جس میں جو ہے نا ایلیٹ فورس بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے، 35 سے زیادہ ایجنسیاں ہیں، تو وہاں پہ یار یہ کیا ہے؟ فوج بھی ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط ترین فوج ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہاں پہ بچیوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، تو یار یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نظام ہی کرپٹ ہے۔ چلیں اگر اس نظام کو ہم ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انسان ہے، ٹھیک ہے، جس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، ٹھیک ہے، ہم اس کی اصلاح کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ جج ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے، آپ نے محنت کی، آپ نے جو ہے اس کے لیے مقابلے کا امتحان دیا، آپ نے اس کے لیے جو ریکوائر ڈگری تھی اس کو حاصل کیا، آپ جج لگ گئے ہیں، وکیل لگ گئے ہیں، آپ بیوروکریسی میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے ایک بار بتائیں کہ کیا خیال ہے آپ کے دل کی جو گندگی ہے اس کو کس نے صاف کرنا ہے؟ وہ تو اصل میں جو ہے نا صاف کرنے والی جو چیز ہے، وہ جو جھاڑو ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہے۔ جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بندگی کا صحیح حق ادا نہیں کرتے، یہ والی بندگی نہیں ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولو، منافقت بھی اختیار کرو، سود کے معاملات بھی کرو، ٹھیک ہے، شرابیں بھی پیو اور اس کے بعد زنا بھی کرو، لوگوں کا حق بھی کھاؤ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جب ان لوگوں کو آپ ڈگریاں دے کر ان کو نوکریاں دے کر، ٹھیک ہے، اسی گندے مندے انسان کو آپ جو ہے نا اپنے ملک کا نظام چلانے کے لیے کہیں گے، تو کیا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی؟ تو یہ ناممکن ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس نظام کو جو ہے نا وہ چیلنج کیا جائے، ٹھیک ہے، تب یہ ٹھیک ہے۔ اس نظام کو ہی جو ہے نا وہ الٹا دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ سلیکشن کے لیے چاہے سرکاری کوئی بھی جاب ہے یا کوئی MNA MPA ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ اس کی بنیاد، جس آدمی کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس کی بنیاد تقوی پہ رکھیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات نے آپ کو معیار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی مقبولیت پر یا جو انسان جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو جس کے پاس کوئی ڈگری ہے اس کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ تقوی کی بنیاد پر رکھیں۔ تقوی والا انسان جو ہے نا وہ کیا کرے گا کہ وہ انصاف سے کام لے گا۔
ٹھیک ہے، باقی کچھ سعد حسین رضوی صاحب کو میں کچھ مشورے دینا چاہوں گا، ٹھیک ہے، یہ تحریک لبیک کو، کہ اگر چلیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور یہی جمہوری نظام کے تحت آپ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں کچھ چند گزارشات کروں گا کہ پھر آپ یہ والے کام کر لیجئے۔ چلیں کچھ نہ کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ تو ہو جائے گا، اس کے لیے میں اپنی اگلی بات اپنی اگلی ویڈیو میں کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔